بھیڑیوں کے جھنڈ میں ایک ایسا بھیڑیا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور، بہادر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس بھیڑیے سے سبھی دوسرے بھیڑیے ڈرتے ہیں اور اسے فالو کر کے اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بھیڑیا ہوتا ہے جو سبھی بھیڑیوں پر راج کرتا ہے۔ ولف پیک میں کوئی بھی ایسا بھیڑیا نہیں ہوتا جو اس کی بات نہ مانے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اس پاورفل لیڈر کے پیک سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایسے ولف کو کہا جاتا ہے الفا ولف۔ ایک ایسا بھیڑیا جو سب سے بڑا، طاقتور، نڈر اور سبھی کو ڈومینیٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے جانوروں کی، لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہوگا کہ کیسے ایک الفا ولف کی طرح ایک الفا میل بنا جائے، کیسے ایک ایسا انسان بنا جائے جس کی سبھی لوگ عزت کریں، ویلیو کریں اور اسے اپنا لیڈر مانیں۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ایک الفا میل بننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ہم اس دنیا میں جب بھی کسی انسان کی رسپیکٹ ہوتی دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش لوگ ہماری بھی ایسے ہی رسپیکٹ کرتے۔ اور رسپیکٹ پانے کے لیے آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ایک الفا میل کے اندر اپنی رسپیکٹ کروانے کی ہر ایک وجہ موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایک الفا بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ فیئر لیس ہو، سکسیسفل ہو، جو وقت آنے پر لڑ سکے، جو لوگوں سے نہیں بلکہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور اسی لیے لوگوں کے پاس الفا کی رسپیکٹ کرنے کی ایک نہیں بلکہ ہزاروں وجہ ہوتی ہیں۔ ایک الفا گروپ میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو دکھتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر ایک انسان کی نظر اسی پر ٹکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں ہمیشہ ٹاپ پر ہوتا ہے اور ٹاپ پر ہی رہنا پسند کرتا ہے، جیسے کہ ٹیک انڈسٹری میں ایلون مسک، پاکستانی پالیٹکس میں عمران خان، کرکٹ میں بابر اعظم۔ یہ سب اپنی فیلڈ میں ٹاپ پر ہیں اور سبھی لوگوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک الفا کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز اور ایسی کون سی ٹریٹس ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ٹاپ پر ہی رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم الفا کی ایسی ہی کچھ کوالٹیز پر بات کریں گے جو اسے ورلڈ میں ایک ہائی ویلیو مین بناتی ہے۔ نمبر 1 کوالٹی جو ایک الفا کو ایک الفا میل بناتی ہے، وہ ہے اس کا کانفیڈنس۔ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، لیکن ایک الفا کبھی بھی اپنے کانفیڈنس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ ایک الفا میل اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اگر کسی جھوٹی بات کو بھی کانفیڈنس سے کہا جائے تو وہ جھوٹی بات بھی سچی لگتی ہے۔ کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہوا ہر ایک لفظ سامنے والے کے دل میں اترتا ہے۔ لیکن سوال جہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک الفا میل کیسے اتنا زیادہ کانفیڈنٹ بن پاتا ہے، اور اگر ہمیں کانفیڈنس بڑھانا ہو تو کیسے بڑھائیں؟ دیکھیے، آپ کو لوگوں سے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے تو لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں۔ گلی محلے میں آتے جاتے وقت کسی نہ کسی کو سلام کہتے اور جواب میں وہ بھی آپ کو سلام کہیں گے۔ ان کے دوبارہ جواب دینے سے آپ کے اندر پازیٹیو وائبس آئیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ سمجھ آنے لگے گا کہ دوسرے لوگ بھی بالکل آپ کی طرح ہیں۔ تو پھر اپنے جیسوں سے بات کرنے میں کیسا ڈر؟ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ڈر کانفیڈنس میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی الفا میل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ چینج کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو صحیح وقت دیکھ کر وہ بھی اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک الفا میل کی سیکنڈ کوالٹی ہے ایموشنل کنٹرول۔ الفا میل کی سب سے بڑی کوالٹیز میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ان کا ایموشنل کنٹرول ہے۔ انفیکٹ اگر کسی انسان میں ایک الفا کی ساری کوالٹیز ہوں لیکن اس کا اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایک الفا نہیں بن پائے گا۔ اب یہ سن کر آپ میں سے اکثر لوگوں کے من میں خیال آ رہا ہوگا کہ کیا الفا میلز میں ایموشن نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ بھی ایک انسان ہی ہوتے ہیں، اور ان میں بھی باقی لوگوں کی طرح ایموشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ایموشنز کو خود پر ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی کبھی ایموشنز میں آ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ان کا اپنے ایموشنز پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک الفا ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ اس کے جذبات ہمیشہ اسے نقصان ہی پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت غصے میں آ کر وہ کوئی ایسی بات بول دے جس کا پچھتاوا اسے ساری زندگی رہے۔ اسی لیے ایک الفا زندگی بھر کے پچھتاوے اور ریگریٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے غصے اور اپنے ایموشنز پر قابو رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بھی بات ان کے بنائے گئے اصولوں کے خلاف جا رہی ہو تو وہ کانفیڈنٹلی اس بات سے منع کر دیتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے کون ہے اور کون نہیں، اور اگر اس کو برا لگ گیا تو کیا ہوگا۔ ایک الفا کبھی بھی یہ نہیں سوچتا۔ الفا میل کی تھرڈ کوالٹی، اے مین آف ویژن۔ ہم جس ڈسٹریکشن سے بری دنیا میں آج جی رہے ہیں وہاں 95% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی ویژن ہے اور نہ ہی کوئی ایمبیشنز۔ انہیں یہ ہی نہیں پتا کہ انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس ڈسٹریکشن سے بھری دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کسی کو ان کا نام تک نہیں پتا ہوتا۔ جبکہ الفا میلز کے پاس ان کا ویژن ہوتا ہے جو کہ نہ صرف دنیا میں ان کا نام بناتا ہے بلکہ وہ ویژن انہیں دنیا کی ہر بری چیز سے بچائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ ویژن ہی ان کی زندگی ہوتا ہے۔ انہیں خود پر یقین ہوتا ہے کہ ایک دن میرا یہ خواب مجھے سکسیسفل بنا کر ہی چھوڑے گا، اور اسی لیے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم کے ہی ویژن رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں ایسے کئی سارے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں،
لیکن ان کا نام اور ان کی کمپنیز آج تک چل رہی ہیں اور ہم آج تک ان کے بنائے گئے پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ ایپل کمپنی کے فارمر سی ای او اسٹیو جابز. ایک اصل الفا آپ تبھی کہلاؤ گے جب آپ لانگ ٹرم کا سوچ کر اپنے ویژن کو ڈیسائیڈ کرو گے. الفا میلز کی فورتھ کوالٹی ہے ان کا سیلف ڈسپلن. یہ کوالٹی نہ صرف ایک الفا کی ہے بلکہ یہ کوالٹی ہر اس انسان کی ہے جس نے اپنی فیلڈ میں کچھ کیا ہے, کیونکہ بنا سیلف ڈسپلن کے کامیابی ممکن ہی نہیں, بلکہ اس کے بغیر تو آپ سکسیس کو امیجن کرنا ہی چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایگزامپل دیتا ہوں. ایلون مسک کی عمر ہے 51 ایئر. ان کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت کچھ ہے, چاہیں تو گھر بیٹھ کر عیاشی سے زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن نہیں. 51 سال کی عمر میں وہ ہفتے میں 100 گھنٹے کام تو کرتے ہی ہیں, لیکن ان کی فٹنس تو آپ ایک بار دیکھیے. 51 سال کی عمر میں بھی وہ 30 سال کے نظر آتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ڈسپلن ورڈ کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ڈسپلن مجبوری ہے, ڈسپلن کوئی سزا ہے. نہیں, ڈسپلن مجبوری نہیں بلکہ یہ آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جو آپ کے ڈسپلن کو توڑ سکے؟ نہیں, کوئی بھی انسان نہیں ہے سوائے ایک کے, اور وہ ہو آپ خود. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنا ڈسپلن توڑ کر ایک لوزر بننا پسند کرو گے یا پھر اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر کے ایک الفا بننا, ٹاپ پر رہنا پسند کرو گے. چوائس آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ففتھ کوالٹی جو کہ ایک الفا میں ہوتی ہے وہ ہے لیڈرشپ. اور یاد رکھیں کہ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو ڈومینیٹ کرے, دوسروں پر حکم چلائے, ان پر راج کرے. نہیں, بلکہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, انہیں انسپائر کرتا ہے ایک ایسے گول کی طرف جسے وہ سب مل کر حاصل کرتے ہیں. لیڈرشپ ایک الفا میل کی بہت ہی امپورٹنٹ کوالٹی. اگر کہیں پر ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاں پر لیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو الفاظ ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک لیڈر کی جگہ پر دیکھتے ہیں. ایک الفا کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتا اور نہ ہی یہ ویٹ کرتا ہے کہ دوسرے لوگ میری لیڈرشپ کو نوٹس کریں گے تو میں لیڈ کروں گا. نہیں, بلکہ ان میں پہلے سے ہی لیڈر بننے کی تمام کوالٹیز موجود ہوتی ہیں, جیسے کہ صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن لینا, اچھے سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اور اپنی باتوں سے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. یہ تمام کی تمام کوالٹیز ہی الفا کو ایک لیڈر بناتی ہے. تو آپ بھی اگر ایک الفا بننا چاہتے ہو تو آپ میں بھی لیڈرشپ کی کوالٹی ضرور ہونی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, باڈی لینگویج اینڈ کمیونیکیشن اسکل. جب آپ کسی گروپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کانفیڈنس آپ کے الفاظ اور آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے, یعنی آپ کی کمیونیکیشن اسکل اور آپ کی باڈی لینگویج سے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, آپ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اسے کیسے کہتے ہیں, کیونکہ کمیونیکیٹ کرتے وقت لوگ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج پر توجہ دیتے ہیں. اور اگر آپ کی باڈی لینگویج بہت خراب ہوگی تو لوگ آپ کو کانفیڈنٹ سمجھنے کی بجائے ایک ڈرا ہوا اور ایک نروس انسان سمجھے, جس سے نہ صرف آپ کی ویلیو کم ہوگی بلکہ جب آپ دوبارہ کوئی بات کرنے لگو گے تو آپ کی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں کرے گا. ایک الفا اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ انسان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی لینگویج بھی میٹر کرتی ہے. اس لیے جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں اور اپنی باڈی لینگویج کا یوز کرتے ہیں, جو کہ ان کی بات میں ویلیو ایڈ کرتا ہے. یہ تو تھی کمیونیکیشن میں باڈی لینگویج کی اہمیت. اب بات کرتے ہیں ڈیلی لائف میں آپ کیسے اپنی باڈی لینگویج کو ایک الفا کی طرح بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جن سے آپ مور کانفیڈنٹ اور ایک الفا کی طرح دکھو. نمبر 1, ایکوائر مور اسپیس. آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں تو اپنے نارمل اسپیس سے زیادہ جگہ ایکوائر کریں. فار ایگزامپل, جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا وائڈ رکھیں. جب آپ بیٹھے ہوں تو اپنی ٹانگوں کے درمیان تھوڑا زیادہ ڈسٹینس رکھیں. یہ آپ کے کانفیڈنس اور دوسروں پر آپ کے ڈومیننس کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 2, شولڈر موومنٹ. میلز میں وومن کے کمپیریزن میں ٹیسٹوسٹرون ہارمون زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے میلز کے شولڈر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ وائڈ ہوتے ہیں. آپ کے شولڈرز کا وائڈ ہونا آپ کے کانفیڈنس اور آپ کی میسکولینٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور ساتھ ہی جب آپ چل رہے ہوں تو آپ کے شولڈرز میں ایک فری موومنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے شولڈرز میں موومنٹ نہیں ہوگی اور وہ ایک ہی جگہ پر ٹکے رہیں گے تو پھر آپ ایک ڈرے ہوئے یا پھر ایک نروس انسان دیکھو گے. تو جب بھی چلو تو اپنے شولڈرز کو موو کر کے چلو. اب آخری بار ہم ان ساری کوالٹیز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک الفا میل کو ظاہر کرتی ہیں, اور اگر آپ بھی ایک الفا بننا چاہتے ہو تو ان کو اپنے اندر پیدا کریں. نمبر 1, کانفیڈنس. نمبر 2, ایموشنل کنٹرول. نمبر 3, مین آف ویژن. نمبر 4, سیلف ڈسپلن. نمبر 5, لیڈرشپ. اور ایک الفا کی سب سے امپورٹنٹ کوالٹی, باڈی لینگویج اینڈ کمیونیکیشن اسکل.